إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ڈائس پر جلوہ افروز علماء کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، پیارے بچوں، میرے بھائیوں، میں آنا نہیں چاہتا تھا. 2-3 دن سے جو ہے میری طبیعت تھوڑا ناساز چل رہا تھا، لیکن ضیاء بھائی نے بہت ضد کیا اور بھی بہت ساتھیوں نے، بہت سے بھائیوں نے کہا کہ نہیں، آنا ہی پڑے گا. آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے میری حاضری ہوئی ہے. بہرحال آج جو میرا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے عظمت صحابہ، صحابہ کی عظمت. میرے بھائیوں، صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے. صحابی اس انسان کو کہا جاتا ہے، اس آدمی کو کہا جاتا ہے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے صحابی کی یہ تعریف کی ہے
من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، جو کوئی بھی شخص، جو کوئی بھی انسان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو، صحابی اسے کہا جاتا ہے۔ جو کوئی بھی شخص ایک پل کے لیے اللہ کے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صحابی ہے۔ صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ صحابہ کا مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے سامنے قرآن مجید کے سورہ فتح کی آخری آیت کریمہ کو آپ اپنے سامنے رکھیے، اور صحابہ کا مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت کریمہ کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، دکھ میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، سکھ میں بھی آپ کے ساتھ ہے، امن کی حالت میں بھی آپ کے ساتھ ہے، جنگ کے میدان میں بھی آپ کے ساتھ ہے، امیری کی حالت میں بھی آپ کے ساتھ ہے، غریبی کی حالت میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ والذین معہ، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، اور میرے نبی کے صحابہ اسلام کے دشمنوں کے اوپر بہت سخت ہیں، کافروں کے اوپر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دلی ہے، تراہم رکعا سجدا، اور میرے نبی کے صحابہ کو آپ جب بھی دیکھیں گے یا تو رکوع کرتے ہوئے دیکھیں گے یا تو سجدے کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ میرے نبی کے صحابہ کو آپ جب بھی دیکھیں گے یا تو رکوع کی حالت میں دیکھیں گے یا تو سجدے کی حالت میں دیکھیں گے۔ اور میرے نبی کے صحابہ دکھاوے کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں، میرے نبی کے صحابہ ریاکاری کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میرے نبی کے صحابہ ریاکاری کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں، میرے نبی کے صحابہ دکھاوے کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں، میرے نبی کے صحابہ اللہ کے جستجو اور اللہ کے رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من نظر السجود، میرے نبی کے صحابہ کو آپ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے، میرے نبی کے صحابہ کے چہرے کے اوپر نماز کی وجہ سے نشان بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ۔ اچھا، آج کل دنیا کے اندر اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں ایگزامز ہوتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، پھر جو جس حساب سے پرفارمنس دیتا ہے، جو جس حساب سے لکھتا ہے، اسی حساب سے اس کو نمبر دیا جاتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے صحابہ کو بھی امتحان لیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے صحابہ کو بھی ایگزام لیا ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے صحابہ کو بھی ایگزام لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے صحابہ کو کس چیز کا ایگزام لیا ہے؟ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ حجرات کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے صحابہ کو امتحان لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے صحابہ کو کس چیز کا ایگزام لیا؟ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے صحابہ کے دلوں کے اندر جو تقوی ہے اس کا ایگزام لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا میرے نبی کے صحابہ اس ایگزام میں فیل ہوئے یا میرے نبی کے صحابہ اس ایگزام میں پاس ہوئے، یا میرے نبی کے صحابہ اس ایگزام میں کتنے نمبرات سے پاس ہوئے؟ اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کے سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت کی طرف جانا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے صحابہ کو ایگزام لیا، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے صحابہ کے دلوں کے اندر جو تقویٰ تھا اس کا امتحان لیا، اور اللہ تعالیٰ میرے نبی کے صحابہ کو پاس ہونے پر سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہے اے لوگو، میرے نبی کے صحابہ کو ہم نے جو امتحان لیا ہے اس میں پاس ہونے پر سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، اور میرے نبی کے صحابہ کو وہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے جو دنیا کے اندر کسی اور
شخص کو نہیں دیا گیا ہے، میرے نبی کے صحابہ کو وہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے جو دنیا کے اندر کسی اور آدمی کو نہیں دیا گیا ہے، جو دنیا کے اندر کسی اور انسان کو نہیں دیا گیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ میرے نبی کے صحابہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے اور میرے نبی کے صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ اور عجیب و غریب کی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے صحابہ کو 100 میں 100 نمرات سے پاس کیے۔ یہ مقام کسی اور کو نہیں دیا گیا ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیاری ماں و بہن۔ اور ایک بہت پوائنٹ کی چیز بتانے جا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجیے۔ جس طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو چن لیا ہے، میرے نبی سلیکٹڈ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اسی طرح میرے نبی کے صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلیکٹڈ کیا ہوا ہے، چنا ہوا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کے سورہ انفال کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے نبی ہم نے آپ کو جو صحابہ دیے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ اے نبی ہم نے آپ کو جو صحابہ دیے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، امن کی حالت میں بھی آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، جنگ کے میدان میں بھی آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ غزوہ بدر کا موقع آتا ہے، اللہ کے نبی بار بار اعلان کرتے ہیں اور میرے صحابہ جنگ کے لیے جانا ہے، اللہ کے نبی بار بار اعلان کرتے ہیں، جنگ کی ساری تیاریاں ہو چکی ہے، سارے صحابہ جانے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے نبی بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں اور میرے انصار صحابہ میں تم سے جاننا چاہتا ہوں، میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، میں تم سے رائے لینا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں اور میرے انصار صحابہ میں تم سے جاننا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں، انصار صحابہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تھے تو یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ مدینہ کے باہر جتنی بھی جنگیں لڑی جائے گی انصار صحابہ اس جنگ میں نہیں جائیں گے، اور یہ غزوہ مدینہ کے باہر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں اور میرے انصار صحابہ میں تم سے جاننا چاہتا ہوں، میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، انصار صحابہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ اتنے میں انصار صحابہ کی جانب سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں ہم لوگ حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہے، جس طرح سے حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے حضرت موسیٰ یہ لڑنا یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ لڑنا یہ آپ کا کام ہے۔ اے اللہ کے نبی میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں امضی وَنَحْنُ مَعَكَ، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ جس حالت میں بھی رہیں گے جہاں پر بھی رہیں گے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں او لوگوں اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہو، کسی کو نمونہ بنانا ہو، کسی کے نقش قدم پہ چلنا ہو تو میرے نبی کے صحابہ کو آئیڈیل بنا لو، میرے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلو، میرے نبی کے صحابہ کو نمونہ بنا لو۔ اولئک افضل هذه الامة ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، اس لیے کہ میرے نبی کے جو صحابہ ہے وہ اس دنیا کے اندر، وہ اس امت کے اندر سب سے افضل لوگ ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر جو تقوی ہے وہ کسی اور کے اندر موجود نہیں ہے، اور ان کے علم کے اندر جو گہرائیاں ہیں وہ کسی اور کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور میرے نبی کے صحابہ یہ تو سیدھے سادھے لوگ ہیں، یہ تو سیمپل لوگ ہیں، یہ تو باتکلف لوگ ہیں۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے صحابہ کو میرے نبی کے صحبت کے لیے چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے صحابہ کو میرے نبی کے صحبت کے لیے چن لیا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اور لوگوں اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہو، کسی کو نمونہ بنانا ہو، کسی کے نقش قدم پہ چلنا ہو تو میرے نبی کے صحابہ کو آئیڈیل بنا لو، میرے نبی کے صحابہ کو نمونہ بنا لو، میرے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلو۔ اور جانتے ہو صحابہ کرام اینٹی وائرس ہے، اینٹی وائرس، ماشاءاللہ اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے،
بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. اینٹی وائرس اس وائرس کو کہا جاتا ہے. اگر موبائل کے اندر کوئی وائرس پیدا ہو جائے تو اس کے اندر جو وائرس ڈالی جاتی ہے اسے اینٹی وائرس کہا جاتا ہے. کمپیوٹر کے اندر اگر کوئی وائرس پیدا ہو جائے تو اس کے اندر جو وائرس ڈالی جاتی ہے اسے اینٹی وائرس کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے تو آئیے میں ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں, او میرے صحابہ, کیا تمہیں آسمان میں تارے نظر آ رہے ہیں؟ کیا تمہیں آسمان میں ستارے نظر آ رہے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں, ہاں اللہ کے نبی, آسمان میں تارے نظر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, او میرے صحابہ, النجوم امنۃ للسماء, جب تک آسمان میں تارے نظر آ رہے ہیں, جب تک آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں, تب تک تو یہ آسمان ٹھیک ٹھاک ہے. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ, پس جس دن آسمان سے تارے غائب ہو جائیں گے, جس دن آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر کے گرنے لگیں گے, أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ, اس دن آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی. جب تک آسمان میں تارے نظر آ رہے ہیں تب تک تو یہ آسمان ٹھیک ٹھاک ہے. جس دن آسمان سے تارے غائب ہو جائیں گے اس دن آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی. وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي, اور اے میرے صحابہ, جب تک میں تم لوگوں کے درمیان ہوں تب تک میں تم لوگوں کے لیے ضمانت ہوں, تب تک میں تم لوگوں کے لیے سیکورٹی ہوں. فَإِذَا ذَهَبْتُ, بس جس دن میں تم لوگوں سے چلا جاؤں گا, أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ, تو میرے صحابہ کے اوپر طرح طرح کے فرقے پیدا ہوں گے, طرح طرح کے جماعت پیدا ہوں گے, طرح طرح کے گروہ پیدا ہوں گے, طرح طرح کے فتنے پیدا ہوں گے. وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي, اور میرے نبی کے صحابہ اس دنیا کے اندر اینٹی وائرس ہے. میرے نبی کے صحابہ ان فتنوں کو ڈیفینڈ کریں گے. فَإِذَا ذَهَبَتْ أَصْحَابِي, بس جس دن میرے نبی کے صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے, أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ, تو میری امت کے اندر فرقے پیدا ہوں گے, جماعت پیدا ہوں گے, گروہ پیدا ہوں گے. جب تک میں تم لوگوں کے درمیان ہوں تب تک میں تم لوگوں کے لیے ضمانت ہوں, تب تک میں تم لوگوں کے لیے سیکورٹی ہوں. جس دن میں تم لوگوں سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کے اوپر طرح طرح کے فرقے پیدا ہوں گے, طرح طرح کے جماعت پیدا ہوں گے, طرح طرح کے گروہ پیدا ہوں گے, اور میرے نبی کے صحابہ ان فتنوں کو ڈیفینڈ کریں گے. اور جس دن میرے نبی کے صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میری امت کے اندر فرقے پیدا ہوں گے, جماعت پیدا ہوں گے, گروہ پیدا ہوں گے. اور آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر ہر جگہ فرقے ہی فرقے, فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سارے صحابہ تو ایک جیسے نہیں تھے. جی ہاں, سارے صحابہ ایک جیسے نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے, دلیل کیا ہے. اور الحمدللہ ہم اپنی تقریروں کے ذریعہ, اپنے منبر رسول سے, اپنی مجلسوں کے ذریعہ ہم بے بنیاد اور من گھڑت بات کرنے والوں میں سے نہیں ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. میرے پیارے ساتھیوں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سارے صحابہ تو ایک جیسے نہیں تھے. جی ہاں, سارے صحابہ ایک جیسے نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کے سورہ حدید کی 10 نمبر کی آیت ہے, لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فتح مکہ کے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا مقام و مرتبہ الگ ہے, اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے ان کا مقام و مرتبہ الگ ہے. فتح مکہ کے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے, اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے ان سے زیادہ مقام و مرتبہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. یہ ہے میرے نبی کے صحابہ. اور سمجھنا چاہتے ہیں صحابہ کا مقام و مرتبہ, اور آگے بڑھیں. آپ اپنے سامنے ایک حدیث رکھیے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا لاصحابی,
او لوگو میرے نبی کے صحابہ کو گالی نہ دو، او لوگو میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، او لوگو میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں نہ کہو، لا تسبوا لاصحابی، او لوگو میرے نبی کے صحابہ کو گالی نہ دو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم لوگ سونے کے پہاڑ کے برابر بھی، اگر تم لوگ پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دینا چاہو اور میرے نبی کے صحابہ کے مقابلہ کرنا چاہو نہیں کر سکتے ہو، ما بلغ مد احدهم ولا نصیبہ، اگر تم لوگ پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں دے دینا چاہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہو تو تم لوگ میرے نبی کے صحابہ کے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ اگر میرے نبی کے صحابہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں مٹی کے برابر بھی صدقہ کر دے تو تم لوگ میرے نبی کے صحابہ کے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہو۔ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ۔ اچھا، جو لوگ ہمارے نبی کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں یا ہمارے نبی کے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ جتنے صحابہ تھے سب مرتد ہو گئے تھے، یا پھر ہمارے نبی کے صحابہ کو فاجر کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، ایسے عقیدے رکھنے والوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ جو لوگ میرے نبی کے صحابہ کو فاسق کہتے ہیں، فاجر کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، ایسے عقیدے رکھنے والوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ فاسق ہے، وہ کافر۔ ارے میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے آخری صفحے کے اندر اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور لوگو اگر تم لوگ ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے صحابہ کے جیسے ایمان لاؤ، اگر تم لوگ میرے نبی کے صحابہ کے جیسے ایمان نہیں لاؤ گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، تم لوگ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر تم لوگ ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے صحابہ کے جیسے ایمان لاؤ، اگر تم لوگ میرے نبی کے صحابہ کے جیسے ایمان نہیں لاؤ گے تو تم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہو۔ ارے میرے نبی کے صحابہ کو تو گالی دینا دور کی بات ہے، ہم سے پہلے جتنے بھی ایمان والے، جتنے بھی اچھے لوگ، جتنے بھی نیک لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھلائی۔ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ حشر کی آیت اللہ فرماتا ہے والذی جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ہے اللہ، ہم سے پہلے جتنے بھی ایمان والے گزر چکے ہیں، جتنے بھی اچھے لوگ گزر چکے ہیں، جتنے بھی اچھے لوگ ایمان والے لوگ گزر چکے ہیں، ہے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اور اے اللہ ان کے خلاف ہمارے دلوں میں کوئی بغض و عداوت، کوئی دشمنی پیدا نہ کر۔ ہم سے پہلے جتنے بھی ایمان والے گزر چکے ہیں ان کے خلاف ہمارے دلوں میں کوئی بغض و عداوت، کوئی دشمنی پیدا نہ کر۔ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی کے صحابہ کو تو گالی دینا دور کی بات ہے، ہم سے پہلے جتنے بھی ایمان والے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی۔ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ۔ اور آپ کو یاد ہے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو ایک تسبیح سکھائی تھی اور کہا تھا او میرے بیٹا جب تم بستر پہ سونے کے لیے جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ جتنی بھی تھکان ہے سب دور ہو جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی یہ دعا نہیں چھوڑا ہے۔ کسی سے حضرت علی نے ان کے آخری وقت میں ان کے انتقال سے چند منٹ پہلے پوچھ لیا اے علی کیا آپ نے یہ تسبیح، یہ دعا صفین کے رات بھی پڑھی تھی؟ اور صفین کے رات وہ رات ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنے والے کو معلوم ہے کہ جب حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ چل رہی تھی تو حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ دعا صفین کے رات
बात भी पढ़ी थी। ये है मेरे नबी के सहाबा। मेरे नबी के सहाबा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं किया करते थे। मेरे नबी के सहाबा हमारे और आपके तरह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं किया करते थे, उनका अमल भी बहुत 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 बड़ा बड़ा हुआ करता था। मेरे प्यारे साथियों, हम और आपको चाहिए कि हम और आप अल्लाह के नबी के सहाबा के नक्शे कदम पे चले। लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, कि आज हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर लोग इख्तिलाफ में उलझे हुए हैं, लोग इख्तिलाफ में पड़े हुए हैं। यही वजह है मेरे प्यारे साथियों कि आज मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। आज आप देख लीजिए पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की क्या हालत है। आज लोग इस उलझन में उलझे हुए हैं कि फला आदमी नमाज किस तरह से पढ़ता है। आज हमारे समाज के अंदर लोग उलझे हुए हैं, मुसलमान खुद आपस में इख्तिलाफ में है कि फला आदमी आमीन कहता है कि नहीं कहता है, फला आदमी रफ़ाएदैन करता है कि नहीं करता है, फला आदमी नमाज किस तरह से पढ़ता है। हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। और अगर हम कुरान और हदीस की बात करें, अगर हम दीन की बात करें, अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल और सहाबा की बात करें, तो आज हमें गालियां दी जाती है, हमें बुरा भला कहा जाता है। मुझे याद है मेरे प्यारे साथियों, हमारे यहाँ झारखंड के अंदर एक आलिम है, एक आलिम है जो अपने आप को आलिम कहता है, और वो जो है अपने मिंबरे रसूल से, वो अपनी तकरीरों के जरिए, अपनी मजलिसों के जरिए हमें गालियां दी जाती है। वो अपनी जुबान पे तकरीर करते हैं, हमारे यहाँ जो जुबान है उस जुबान में वो तकरीर करते हैं, और उस मिंबरे रसूल से हमें गालियां दी जाती है, हमें बुरा भला कहा जाता है। लेकिन ये अल्लाह का फजल करम है, ये अल्लाह का करम है कि हम अपने मिंबरे रसूल से, अपने स्टेट के जरिया हम किसी को गालियां नहीं देते हैं, हम किसी को बुरा भला नहीं कहते हैं। हम वही कहते हैं जो अल्लाह का फरमान हो, हम वही कहते हैं जो मोहम्मद मुस्तफा का फरमान हो, हम वही कहते हैं जो अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी के सहाबा का फरमान हो। हम बेबुनियाद बात करने वालों में से नहीं है। आज इख्तिलाफ में आप मत पड़िए मेरे प्यारे साथी, आज हमारे दरमियान बहुत सारे इख्तिलाफात हैं। तब मुझे एक हदीस याद आती है, तिर्मिज़ी की सही रिवायत है। रावी हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर एक वक्त ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जैसा कि बनी इसराइल के ऊपर आया था, जैसा कि बनी इसराइल के ऊपर आया था, बराबर पापोश के साथ पापोश। यहां तक कि अगर उनमें से कोई अपनी माँ के पास ऐलानिया आया करता था, तो मेरी उम्मत के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस काम को, जो इस फेल को अंजाम देंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जैसा कि एक जमाना, एक टाइम, एक वक्त ऐसा भी आएगा जैसा कि बनी इसराइल के ऊपर आया था। यहां तक कि अगर उनमें से कोई अपनी मां के पास ऐलानिया आया करता था, तो मेरी उम्मत के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस काम को, जो इस फेल को अंजाम देंगे। और आज आप देख ले मेरे प्यारे साथियों, हाँ, पूरी दुनिया के अंदर आज सेना के अड्डे आबाद है। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई चौराहा, कोई नुक्कड़ आज पाक साफ नजर नहीं आता है। सेना के अड्डे आबाद है। आज हमारा नौजवान मोबाइल पे लगा हुआ है। आज हमारा नौजवान जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पे लगा हुआ है। आज हमारा नौजवान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो है एक दूसरे से गपशप रात रात भर, कहने वालों ने यह भी कहा है कि रात रात भर आप बात करते रहते हैं। तब मुझे अल्लाह के नबी की यह हदीस आती है जो अभी मैंने पढ़ा कि बनी इसराइल के लोग अपनी मां के पास ऐलानिया आया करता था, मेरी उम्मत के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस काम को अंजाम देंगे, जो इस फेल को अंजाम देंगे। और ज़िना करने वालों सुन लो, आखिर वो भी तो किसी के बहन होगी, आखिर वो भी तो किसी की बेटी होगी। अगर आपकी बहन के साथ कोई गलत काम करे तो आपको कैसा लगेगा? और ज़िना करने वालों सुन लो,
اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں پہ زنا کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم زنا مت کرو، بلکہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور زنا کے قریب لے جانے والے تمام کی تمام برائیوں سے ہمارے شریعت نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے۔ اگر ایک انسان ہے موبائل سے پہلے بات کرتا ہے، پھر اس کے دل کے اندر یہ وسوسہ، یہ خیال آتا ہے کہ پھر میں جاؤں گا ملنے کے لیے، کچھ نہیں کروں گا، صرف ملنے کے لیے جاؤں گا، دیکھ کے واپس آ جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد شیطان اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ اگر انسان آنکھ سے دیکھتا ہے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے۔ اگر کان سے سنتا ہے، موبائل کے اندر اگر غیر محرم لڑکی سے بات کرتا ہے تو کانوں کا زنا ہے۔ آنکھ سے اگر موبائل کے اندر فلمیں، گانے، ناچ، ننگی تصویریں دیکھتا ہے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ چل کے جاتا ہے تو یہ پیر کا زنا ہے، ہاتھ سے ٹچ کرتا ہے تو یہ ہاتھ کا زنا ہے، اور اگر وہ زنا کر لیتا ہے تو شرمگاہ ان تمام چیزوں کی تصدیق کر دیتی ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر زنا کے اڈے آباد ہے، اور ابھی شیخ صاحب بتا رہے تھے، فرما رہے تھے کہ زنا کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اگر شادی شدہ ہو تو پھر اسے مار مار کر کے رجم کر دیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو اسے 100 کوڑے لگایا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، ترمذی کے الفاظ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ 72 فرقے میں بٹ گئے تھے، اور ہماری امت کے لوگ 73 فرقے میں بٹ جائیں گے۔ اور بنی اسرائیل کے لوگ 72 فرقے میں بٹ جائیں گے، اور ہماری امت کے لوگ، ہماری امت کے اندر 73 فرقے میں بٹ جائیں گے، اور ان میں سے ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر جماعت جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ اور ایک گروہ کے۔ صحابہ نے عرض کر لیا، پوچھ لیا اللہ کے نبی، وہ کون سا فرقہ ہوگا، وہ کون سی جماعت ہوگی، وہ کون سا گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی صحیح الفاظ ہے کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا، وہی فرقہ، وہی گروہ، وہی جماعت جنت میں جائے گا۔ جو شخص بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا، وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی کامیاب ہوگا۔ اور اگر آپ اختلاف میں پڑیں گے، اگر آپ دنیا بھر کے اختلاف میں پڑیں گے، تو آپ اس دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ ہم اور آپ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، ہم اور آپ اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے۔ اور اگر آپ اللہ کے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلو گے تو آٹومیٹک آپ اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلو گے، اور اگر آپ اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلو گے تو آٹومیٹک آپ اللہ کے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلو گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں، پکڑ لیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو کتاب و سنت کو، رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ نہ ڈالو، اختلاف نہ کرو، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور تم سب اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو جس وقت تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو آپس میں بھائی بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اور جس وقت تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اندر ذرا غور کریے اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، اللہ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کے رسی سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسی سے مراد ہے کتاب اللہ اور سنت رسول، ایک قرآن مجید
اور ایک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث. لیکن آج ہم نے ان دونوں چیزوں کو بھلا دیا ہے، آج ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے آج دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ وہی وہ جماعت ہے، یہ وہی وہ قوم ہے، یہ وہی وہ امت ہے جو پہلے زوال پر تھا، جو پہلے عروج پر تھا، جو پہلے بہت اونچائی پر تھا. لیکن آج یہ امت کہاں سے کہاں چلا گیا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں کسی قوم کو ہلاک و برباد کرتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ جب تباہ و برباد کرتا ہے وہ انسان کا خود کا کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے. قرآن مجید اٹھائیے سورہ رعد کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. میرے بندو، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لے، اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لے. انسان جب تک اپنے آپ کو نہ بدل لے، انسان جب تک اپنے آپ کو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کو نقش قدم کو نہ چھوڑ دے، تب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا ہے. مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، موطا امام مالک کی روایت میں، اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. اور لوگوں دیکھو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تو تم کو کبھی بھی کوئی بھی قوم گمراہ نہیں کر سکتی. لیکن آج ہم نے ان دونوں چیزوں کو بھلا دیا ہے، اس لیے آج مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے، تبھی ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم اور آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. اے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے. اے اللہ رب العالمین ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر کیا چل رہا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. اگر آپ موبائل کے اندر فلمیں، گانے، سیریل وغیرہ کے علاوہ اگر آپ سوشل میڈیا، نیوز وغیرہ سے جڑے ہوئے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ملک ہندوستان کے اندر اور دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے. اے اللہ ہمارے خلاف جو بھی سازشیں رچی جا رہی ہے، اے اللہ تم تمام سازشوں کو ناکام کر دے. اے اللہ تو نے ان کے ظلم تک پہنچا دے. اے اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پہ ہو، توحید پہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.